ناظرین، مسجد کے مولوی جس نے یتیم بچی کے ساتھ زنا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس بستی پر کیسا عذاب بھیجا اور اس مولوی کو دیکھ کر لوگ توبہ توبہ کرنے لگے۔ اس واقعے کو مکمل جاننے کے لیے ہمارے ساتھ آخر تک ضرور رہیے گا۔ ایک بستی میں ایک بیوہ عورت رہا کرتی تھی۔ اس کی ایک 10 سال کی بچی تھی۔ وہ بیوہ عورت لوگوں کے گھروں میں جھاڑو برتن مانجھ کر کے اپنا اور اپنی بیٹی کا پیٹ بڑی مشکل سے پال رہی تھی۔ وہ بیوہ عورت بہت نیک تھی۔ اس نے قرآن پاک کی تعلیم حاصل تو نہیں کی تھی۔ شوہر کی وفات کے بعد وہ اپنی بیٹی کو اسکول کی تعلیم تو نہیں دے سکتی تھی، مگر وہ قرآن کی تعلیم دینے کے لیے اس کو مسجد کے مولوی کے پاس لے کر گئی اور کہنے لگی کہ مولوی صاحب، میری بیٹی کو قرآن پاک پڑھا دیں۔ میری بڑی خواہش ہے کہ میری بیٹی قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرے۔ بچے قرآن پڑھنے آتے تھے۔ وہ بیوہ عورت اپنی یتیم بچی کو مولوی کے پاس چھوڑ کر خود لوگوں کے گھروں میں کام کرنے کے لیے چلی گئی۔ شام کو گھر واپس آئی تو دیکھا کہ اس کی بیٹی گھر واپس آ چکی تھی۔ بیوہ عورت بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی بیٹی سے زیادہ بات چیت بھی نہ کی۔ اپنی بیٹی کو کہا کہ وہ بھی سو جائے اور مجھے بھی سونے دے، میں بہت تھک چکی ہوں۔ کافی دن اسی طرح گزر گئے۔ صبح ہوئی، اس نے اپنی بیٹی کو کہا کہ جلدی اٹھو اور قرآن پاک پڑھنے کے لیے چلی جاؤ تاکہ تم لیٹ نہ ہو جاؤ اور مولوی صاحب تمہیں مارے نہیں۔ صبح صبح بچی ضد کرنے لگی کہ اماں، مجھے نہیں پڑھنا، میں مسجد میں نہیں جانا چاہتی۔ یہ سن کر اس کی ماں کو غصہ آیا۔ کہنے لگی، کیوں نہیں پڑھنا؟ تیری خاطر میں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہوں، برتن مانجتی ہوں، مگر پھر بھی تجھے اسکول کی تعلیم نہیں دے سکتی۔ اگر مفت میں مولوی صاحب تمہیں قرآن پڑھا رہے ہیں تو کیوں نہیں پڑھنا چاہتی؟ وہ بچی کہنے لگی، ماں، میں تیرے ساتھ لوگوں کے گھروں میں جا کر برتن مانج لوں گی، مگر مجھے مسجد میں مولوی کے پاس پڑھنے نہیں جانا۔ اس کی ماں نے اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا اور کہنے لگی، تجھے حافظ قرآن بنانا چاہتی ہوں، تجھے آسمان پر چمکتا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں اور تو زمین کے خواب دیکھ رہی ہے۔ خبردار، آج کے بعد اگر ایسی بات اپنی منہ سے نکالی۔ اس کی ماں اس کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی مسجد میں چھوڑنے کے لیے چلی گئی۔ وہ بیوہ عورت اپنی بیٹی کو لے کر تیز تیز قدم کے ساتھ مسجد کی طرف جا رہی تھی اور ساتھ میں اپنی بیٹی کو ڈانٹ بھی رہی تھی۔ کہہ رہی تھی کہ اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دیا کرو۔ خبردار، اگر میں نے مولوی صاحب کے منہ سے تمہاری کوئی شکایت سنی۔ میری خواہش ہے کہ تم حافظ قرآن بنو، اور تو ہے کہ تجھے اپنی ماں کی خواہش کا ذرا بھی احساس نہیں۔ اس کی بیٹی مسلسل روئے جا رہی تھی۔ مسجد کے قریب آ گئی۔ بیٹی نے ماں کا ہاتھ چھڑوانا چاہا کہ ماں، مجھے نہیں پڑھنا، مولوی صاحب اچھے انسان نہیں ہیں، مگر اس کی ماں اپنی بیٹی کی بات کو ذرا بھی غور سے نہیں سن رہی تھی، نہ ہی اس بات کی طرف توجہ کر رہی تھی۔ وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ بچی نہ پڑھنے کی وجہ سے بہانے کر رہی ہے۔ اس کی ماں اس کا ہاتھ کھینچتے ہوئے مسجد کے اندر لے گئی۔ اس گاؤں میں ایک چھوٹی سی مسجد تھی جہاں گاؤں کا مولوی بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے آیا کرتا تھا۔ مولوی صاحب اس یتیم بچی کو روتے ہوئے دیکھ کر بری طرح گھورنے لگے۔ بچی مولوی کی آنکھیں دیکھ کر ڈر گئی، سہم گئی۔ اس کی آنکھ سے آنسو جاری تھے۔ اس کی ماں نے مولوی صاحب کو کہا کہ مولوی صاحب، آپ میری بیٹی کو سمجھائیے کہ قرآن پڑھنا انسان کے لیے کتنا ضروری ہے۔ میں تو روز اس کی ضد سے تنگ آ چکی ہوں۔ مولوی صاحب نے ایک نظر اس بچی پر ڈالی، ایک نظر اس کی ماں پر ڈالی اور کہنے لگا، میں آج بچوں کو قرآن پاک پڑھانے کے بعد 1 گھنٹہ مسجد میں اس کو رکھوں گا اور اس کو سمجھاؤں گا کہ قرآن پاک پڑھنے کی کتنی اہمیت ہے۔ یہ سن کر بچی خوفزدہ ہو گئی اور اس کی ماں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ مولوی کے ہاتھ میں دیا اور خود مسجد سے باہر نکل گئی۔ وہ عورت لوگوں کے گھروں میں برتن مانجا کرتی تھی۔ اس کے بعد یتیم بچی گمسم رہنے لگی۔ ذرا ذرا سی آہٹ پر ڈر جاتی۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ سویا کرتی تھی۔ اکثر نیند میں بڑبڑایا بھی کرتی تھی کہ مولوی صاحب میرے ساتھ ایسا نہ کریں، خدا کے لیے میرے ساتھ ایسا نہ کریں۔ اس کی ماں یہی سمجھ رہی تھی کہ مولوی صاحب اس کو ڈانٹتے ہیں، اسی لیے ایسا کرتی ہے، لیکن اسے کیا پتا، قصہ تو کچھ اور ہی تھا۔ جب بھی وہ بچی اپنے گھر دیکھتی، ہمیشہ ڈری سہمی رہتی اور خاموش رہتی۔ اس کا چہرہ زرد پڑا ہوا رہتا، مگر اس کی ماں نے کبھی بھی یہ جاننے کی کوشش نہ کی کہ آخر میری بیٹی اتنی خوف زدہ کیوں رہتی ہے، یہ خوشی سے قرآن پڑھنے کے لیے کیوں نہیں جاتی۔ شاید اس کی ماں گاؤں کی سادہ عورتوں کی طرح تھی۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس کی بیٹی کی آخر مسجد میں نہ جانے کی وجہ مولوی صاحب کی حرکتیں ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کی بیٹی مسجد واپس نہ آئی۔ اس کی ماں یہی سمجھ رہی تھی کہ شاید مولوی صاحب اس کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ قرآن پڑھنا انسان کے لیے کتنا ضروری ہے، اس لیے دیر ہو گئی۔ اب وہ بچی ہمیشہ مسجد سے لیٹ آتی اور جب گھر آتی کمرے میں چلی جاتی اور رونا شروع ہو جاتی۔ اس کی ماں سوچتی تھی کہ مولوی صاحب اس کو ڈانٹتے ہوں گے، اس لیے یہ رو رہی ہے۔ الٹا اس کی ماں پریشان ہو جاتی اور اللہ سے دعا کرتی کہ یا اللہ، میری بیٹی کے دل میں قرآن پڑھنے کی شوق پیدا کر دے۔ لیکن آج تو 2 گھنٹے ہو چکے تھے، ابھی تک وہ مسجد سے واپس نہیں آئی تھی۔ اس نے سوچا کہ میں خود جا کر دیکھتی ہوں، آخر میری بیٹی ابھی تک کیوں نہیں آئی۔
जैसे ही मस्जिद के दरवाजे पर पहुंची, एक आदमी दरवाज़ा बंद कर रहा था। उसने देखा, उससे पूछा कि मेरी बेटी घर वापस क्यों नहीं आई। उस शख्स का रंग उड़ा हुआ था। उसको कहने लगा कि आपकी बेटी मेरे सामने ही गई थी, अभी तक तो वो घर क्यों नहीं पहुंची। ये सुनकर उसकी माँ का दिल कांप गया। आखिर मेरी बेटी अभी तक घर क्यों नहीं पहुंची। उस शख्स को कहने लगी कि नहीं, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। हमेशा मौलवी साहब मेरी बेटी को देर तक समझाते रहते हैं ताकि उसके दिल में कुरान पढ़ने का शौक पैदा हो। वो शख्स कहने लगा कि मस्जिद में जाकर अंदर देखो, मौलवी साहब से पूछो कि मेरी बेटी कहाँ है। उस शख्स के चेहरे का तो रंग उड़ा हुआ था, बार बार अपने चेहरे से पसीना साफ कर रहा था। उसने कहा, देखो मस्जिद में कोई नहीं है, तुम ऐसा करो कि मौलवी साहब के घर चली जाओ और वहां जाकर उनसे पूछ लो। वो बेवा औरत अपनी बेटी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थी। मौलवी साहब के घर गई। मौलवी साहब की बीवी ने दरवाज़ा खोला और कहा, मौलवी साहब तो अभी तक घर नहीं आए, वो हमेशा लेट ही आते हैं। मस्जिद में बच्चों को पढ़ाने के बाद वो गांव के सरदार के बच्चों को कुरान पढ़ाने के लिए चले जाते हैं। ये सुनकर तो उस औरत का दिल जैसे धड़कना ही बंद हो गया। वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। जैसे ही घर पहुंची, सामने जो मंजर था, बेटी की हालत देखकर उसकी माँ ने उसको जल्दी से अपने सीने से लगाया और जब देखा कि उसकी बेटी की तो आखिरी सांसें ले चल रही हैं, बाल सारे बिखरे पड़े हैं, चेहरे पर जख्मों के निशान थे, उसे देखकर उसके दिल में बुरे बुरे ख्यालात आने शुरू हुए। कहने लगी, बेटी आखिर तुझे क्या हुआ, तुझे किसने मारा है। उसने बड़ी मुश्किल से सर हिलाया और कहा, मौलवी साहब ने मेरे साथ। ये कहकर उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। वो आखिरी सिसकियां ले रही थी। वजह अब समझ में आई। वो अपनी बेटी को गोद में डालकर रोने लगी। कहने लगी कि बेटा तूने मुझे क्यों नहीं बताया। उस वक्त उसकी बेटी उसकी बाहों में दम तोड़ चुकी थी। ये देखकर वो पागलों की तरह रोने लगी। उसके रोने की आवाज़ इतनी बुलंद थी कि आसपास के पड़ोसी मर्द औरतें सब घर में जमा हो गए। कोई भी नहीं सोच सकता था कि हंसती खेलती बच्ची मौत के मुंह में चली जाएगी। हर कोई कभी बच्ची को देखता, कभी उसकी माँ को देखता। उसकी माँ तो अपने होश खो चुकी थी, क्योंकि वो जान चुकी थी कि उसकी बेटी के साथ बहुत बुरा हुआ है। मासूम बच्ची कफन में लिपट चुकी थी। पूरा गांव उस बेवा औरत के घर में जमा था और लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि बेचारी मासूम बच्ची मस्जिद में कुरान पढ़ने के लिए गई थी, रास्ते में किसी ने उसके साथ गलत हरकत की और ये वहीं दम तोड़ गई। जब बेवा औरत रोती हुई कुछ संभली, उसने लोगों की बातें सुनी। वो कहने लगी कि कोई और नहीं, मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी के साथ ये हरकत किसने की है और मैं हर हाल में उसको इसके अंजाम तक पहुंचा कर रहूंगी। मैं अपनी बच्ची को इंसाफ ज़रूर दिलाऊंगी। वो इंसान नहीं, भेड़िया है जो लोगों के सामने नेक इंसान बना हुआ है। वहाँ मौजूद तमाम लोग उसको देख रहे थे और हैरत में थे कि आखिर वो कौन है जिसने ये हरकत की, ताकि वो अपनी अपनी औलाद को भी उस भेड़िए जैसे इंसान से बचा सके। तभी मस्जिद के मौलवी साहब उसके घर में दाखिल हुए। मौलवी साहब को देखते ही उस औरत की आंखों में खून उतर आया और भागकर उनका गिरेबान पकड़ लिया। जैसे ही लोगों ने उसको मौलवी साहब का गिरेबान पकड़ते हुए देखा, लोग उसको पीछे करने लगे। कहने लगे कि ये तू क्या कर रही है, आखिर तू मौलवी साहब के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। वो बेवा औरत रो रो कर, चीख चीख कर सबको बोल रही थी, वो यही है जिसने मेरी बेटी को मार दिया, उसको ज्यादती का निशाना बनाया और फिर मरने के लिए छोड़ दिया। अगर मुझे पता होता कि ये ऐसा भेड़िया है जो मेरी बेटी को नोच नोच कर मार डालेगा, तो मैं अपनी बेटी को कभी भी इसके पास कुरान पढ़ने के लिए ना भेजती। वहाँ मौजूद लोग मौलवी साहब को देखते, कभी उस बेवा औरत की बातें सुनते। मौलवी साहब बहुत नेक इंसान माने जाते थे। कभी कोई ख्वाब में भी ये नहीं सोच सकता था कि मौलवी साहब ऐसा करेंगे। पूरे गांव में उनकी हर कोई बहुत इज्जत किया करता था। मौलवी साहब तो एकदम परेशान हो गए, इतनी जल्दी मेरा राज खुल जाएगा। वो इसी तरह बेवा औरत को बोलते हुए देख रहे थे। लोग इस बेवा औरत से बड़े गुस्से से कहने लगे, हमारी भी बेटियां मौलवी साहब के पास जाती हैं, अभी भी हमारी बेटियां उन्हीं के पास पढ़ रही हैं और आज तक ऐसा हम लोगों ने कुछ नहीं सुना। मजबूरन वो औरत खामोश हो गई, कोई भी उसका साथ नहीं दे रहा था। शायद कि वो बर्तन मांजने वाली थी। वो औरत अगले ही रोज उठी और रोते हुए सरदार के घर चली गई। काफी देर इंतजार करने के बाद आखिरकार सरदार ने उसको अपने पास बुलाया। उसने पूरी बात सरदार को बताई। उसके बाद सरदार ने सुनकर कहा कि मेरे बस की बात नहीं है, तुम गांव के काजी के पास जाओ, वही फैसला कर सकता है। ये सुनकर वो परेशान हो गई कि इन सबको तो मैं जानती नहीं हूँ। वो सरदार के सामने हाथ जोड़ने लगी, रोने लगी, खुदा के लिए आप मेरी मदद करें,
میری بیٹی کو انصاف دینا ہے۔ ان سب معاملات کا مجھے نہیں پتا۔ سردار نے اس کو قاضی کا پتہ دیا، وہ اس کے پاس چلی گئی اور جا کر پوری بات بتائی۔ قاضی کہنے لگا کہ فیصلے کی تحقیقات جاننے کے لیے تمہیں کچھ پیسے دینے پڑیں گے۔ تو وہ عورت کہنے لگی پیسوں کی آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو جتنے چاہیں گے پیسے اتنے لا کر دوں گی، میں کچھ بھی کروں گی، آپ میری بیٹی کو انصاف ضرور دلا دیجیے۔ ظالم مولوی نے میری بیٹی کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور اس نے سب سے پہلے اپنے شوہر کی آخری نشانی سونے کی گھڑی اور کچھ بالیاں بیچی۔ اس کی ساری رقم قاضی کو لا کر دے دی۔ قاضی نے اس مولوی کو عدالت میں بلایا۔ وہ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بیوہ عورت اسے یہاں تک لا سکتی ہے۔ بہت ہی بڑا جھٹکا لگا تھا کہ ایک غریب برتن مانجنے والی عورت بھی اس کو اس عدالت میں پہنچا سکتی ہے۔ پورا گاؤں اس بیوہ عورت پر تھو تھو کر رہا تھا۔ وہ ایک مولوی کو عدالت تک لے کر چلی گئی۔ لوگ کہنے لگے کہ بیٹی تو مر چکی ہے، اس کے ثواب کے لیے کچھ نہیں کر رہی اور اتنے نیک اور اچھے مولوی صاحب کے اوپر اتنا بڑا کیس کر دیا۔ سب لوگ حیران تھے کہ کیس کرنے کے لیے اس کے پاس پیسے کہاں سے آئے۔ لوگ کہنے لگے کہ ضرور یہ چوری بھی کرتی ہوگی۔ جن گھروں میں کام کرتی ہے وہ بیوہ عورت یوں ہی لوگوں کی باتیں سنتی رہی اور ان کو نظر انداز کرتی رہی۔ وہ تو صرف انصاف چاہتی تھی اپنی بیٹی کے لیے۔ ہر بار وہ قاضی کی عدالت میں جاتی اور مولوی صاحب نہ آتے۔ ہر بار عدالت اگلی تاریخ پر ڈال دی جاتی۔ یوں ہی 7 مہینے گزر گئے۔ ہر مہینے اس کو منہ مانگی رقم مل جاتی تھی، یہاں تک کہ اس کی ہر چیز بک چکی تھی۔ اب اس کے پاس کوئی چیز نہیں بچی تھی۔ ساری رات رو کر اللہ سے دعا مانگتی، نماز میں بیٹھ کر روتی رہتی اور اپنے اللہ سے باتیں کرتی۔ کہنے لگی کہ یا اللہ کاش کہ میرا ذہن اتنا روشن ہوتا، میں اس مولوی کا بھیانک چہرہ پہچان لیتی۔ میرا اللہ کاش کہ میں اتنی عقل مند ہوتی کہ اپنی بیٹی کی حرکتوں کو اپنی نظر میں رکھتی اور آج میری بیٹی میرے پاس ہوتی۔ اس طرح مجھے اپنی بیٹی کو کھونا نہ پڑتا۔ میری تو دنیا ہی اجڑ چکی ہے۔ اب یہ دنیا والے نہ جانے مجھے کبھی انصاف دلائیں گے یا نہیں۔ اگلے روز وہ بیوہ عورت قاضی کے پاس گئی۔ قاضی کہنے لگا کہ اب وقت آ چکا ہے اس مولوی کو سزا دلوانے کا، مگر تمہیں اس کے لیے مجھے ڈبل رقم دینا ہوگی۔ تھوڑی دیر کے لیے تو وہ بیوہ عورت سوچ میں پڑ گئی، کیونکہ اب اس کے پاس سوائے گھر کے کچھ نہیں تھا۔ وہ قاضی کہنے لگا کہ اب ہر حال میں وہ پھانسی پر چڑھ جائے گا۔ اس قاضی نے بہت زیادہ یقین دلایا اور کہا ہاں اس کے لیے مجھے ڈبل رقم کی ضرورت پڑے گی، اور دیکھنا فیصلہ کیسے چٹکیوں میں ہوتا ہے۔ تم دیکھ لینا کس طرح لوگ اس مولوی کو گھسیٹ کر عدالت میں لے کر آئیں گے اور تمہارے قدموں میں اس مولوی کا سر رکھیں گے۔ یہ سن کر اس بیوہ عورت کو بہت زیادہ تسکین مل رہی تھی۔ یہ سن کر وہ کہنے لگی ٹھیک ہے، میں صبح آپ کو رقم لا کر دوں گی۔ دل میں بہت خوش ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سادہ سی عورت ہے اور میری باتوں میں آ جائے گی۔ اگلے ہی روز وہ بیوہ عورت سردار کے گھر گئی۔ وہاں مولوی صاحب سردار کے بچوں کو قرآن پاک پڑھا رہے تھے اور اس کو دیکھ کر طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ دیکھنے لگا۔ اس بیوہ عورت کا بس نہیں چل رہا تھا کہ مولوی صاحب کو جان سے مار دیتی، مگر آنکھوں میں آنسو لیے آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ اس نے اپنا گھر سردار کو بیچ دیا اور پیسے لے کر سیدھا قاضی کے پاس چلی گئی۔ قاضی نے پیسے لے کر اس کو کہا بس اب تم صبح ہونے کا انتظار کرو، تم بہت بڑی خوشخبری سنو گی۔ یہ سن کر بیوہ عورت سکون سے اپنے گھر واپس چلی گئی اور سوچنے لگی کہ کل وہ درندہ شخص پھانسی کے تخت پر لٹک جائے گا۔ مگر اگلا دن یوں ہی خاموشی سے گزر گیا۔ یوں ہی 2-3 دن گزر گئے۔ وہ مجبوراً قاضی کے گھر گئی اور وہاں جا کر راستے میں چوکیدار نے اس کو روک لیا۔ کہنے لگا کہ بی بی قاضی صاحب یہاں موجود نہیں، وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ دوسرے علاقے میں گھومنے کے لیے گئے ہوئے ہیں اور 2 مہینے تک ان کا آنے کا کوئی پروگرام نہیں۔ یہ سن کر اس بیوہ عورت کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا اور کہنے لگی کہ میری بچی کا کیس چل رہا تھا اور پرسوں اس کیس کی سنوائی تھی، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہاں سے دوڑتی ہوئی سیدھا سردار کے پاس گئی، اس کو جا کر پوری بات بتائی۔ سردار بڑی ہی عجیب نظروں سے اس بیوہ عورت کو دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا تم نے تو کب سے اس کیس کو بند کروا دیا ہے، تمہارے دستخط بھی موجود ہیں، تم نے تو غلطی سے مولوی صاحب کے اوپر الزام لگایا تھا، اس کے بعد تم نے کیس واپس لے لیا، اسی لیے اب تمہارا کیس بند ہو چکا ہے۔ یہ سن کر اس بیوہ عورت کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اچانک ایک ملازم آیا، اس کو دھکے دے کر وہاں سے نکال دیا۔ کتنی دیر تک وہ زمین پر گری پڑی رہی، روتی رہی۔ یہاں قانون تو صرف امیر لوگوں کے لیے ہوتا ہے، غریبوں کے لیے تو سارے اصول بنائے جاتے ہیں جنہیں انہیں پورا کرنا ہوتا ہے۔ رو رو کر وہ سب کو برا بھلا کہہ رہی تھی۔ اٹھ کر کھڑی ہوئی اور کہنے لگی تم لوگوں نے تو میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، مگر اپنی بچی کو میں خود ہی انصاف دلاؤں گی۔ یہ کہہ کر سیدھا اپنے گھر گئی، چاقو اٹھایا، مولوی صاحب کے گھر چلی گئی۔ مولوی صاحب کے گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ بہت زیادہ غصے سے مولوی صاحب کے گھر گئی۔ مولوی صاحب کی بیوی گھر میں موجود نہیں تھی۔ مولوی صاحب تو اس کو دیکھ کر ہڑبڑا گئے، کیونکہ وہ بہت زیادہ غصے میں تھی۔ اس کے ہاتھ میں چاقو بھی تھا۔ وہ ایک شیرنی بنی ہوئی تھی۔ جیسے ہی اس نے مولوی صاحب کے اوپر حملہ کیا، مولوی صاحب نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مار دیا، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ یوں ہی مولوی صاحب کے ساتھ لڑتی رہی، ان کو کہتی رہی کہ تو نے ہی میری بیٹی کو مارا ہے،
تو انسان نہیں، تو ایک درندہ ہے، لوگوں کے سامنے تو فرشتہ بنا پھرتا ہے، مگر اللہ پاک نے تجھے اولاد جیسی نعمت سے نہیں نوازا، تو بے اولاد ہے اور بے اولاد ہی رہے گا۔ اتنا کہہ کر اس بیوہ عورت نے مولوی صاحب کے بازو پر چاقو مارا، ان کے بازو سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ یہ دیکھ کر مولوی کو بہت زیادہ غصہ آیا، اس نے پوری طاقت اور قوت سے بیوہ عورت کو تھپڑ مارنے شروع کر دیے، وہی چاقو پکڑ کر اس کے سر پر لگانا شروع کر دیے۔ وہ خون سے بھر چکی تھی، اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا، بہت کمزور اور بیوہ عورت اپنے آپ کو بچانے کے لیے مولوی کو نوچ رہی تھی، مگر وہیں اس مولوی درندے نے اس بیوہ اور کمزور عورت کو بے بس کرنے کے لیے وہی سب کچھ اس کے ساتھ کیا جو اس کی بیٹی کے ساتھ کیا تھا۔ اس مولوی نے اس بیوہ عورت کو بھی زیادتی کا نشانہ بنایا اور پھر کسی فضول چیز کی طرح گھر سے باہر پھینک دیا۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی، جب ہوش میں آئی تو اس کا ذہنی توازن بگڑ چکا تھا، دنیا کا کوئی ہوش نہیں تھا اس کو۔ پہلی بیٹی کی موت کا غم، غربت کی ستائی ہوئی بیوہ عورت اور قاضی کی عدالتوں کے چکر لگا کر ذلیل ہو چکی تھی، اس کی ہر چیز بک چکی تھی، مگر اب وہ پاگل بھی ہو چکی تھی، ماری ماری گلیوں میں پھرتی رہتی، لوگوں کے گھروں کے دروازے بجا کر ان کو کہتی کہ دیکھنا، تم لوگوں نے مجھے انصاف نہیں دلایا، میری مدد نہیں کی، میری بچی مر گئی، تم لوگوں نے مجھے انصاف نہیں دلایا، اب اللہ ہی میرا انصاف کرے گا، تم لوگوں نے تو میرا ساتھ نہیں دیا۔ پہلے تو لوگ اس کی باتیں سن کر شرمندگی محسوس کرتے اور دکھ کرتے، لوگ اس کو کھانا بھی دے دیا کرتے تھے، مگر آہستہ آہستہ جب اس کی یہ آہیں اور بددعائیں بڑھتی گئیں تو لوگوں کو اس پر غصہ آنا شروع ہو گیا، انہوں نے اس کو پتھر مارنے شروع کر دیے، وہ بھوکی پیاسی در در بھٹکتی رہی اور ایک روز بیوہ عورت کچرے کے اوپر مری ہوئی ملی، لوگوں نے ترس کھا کر اس کو دفنا دیا۔ مولوی صاحب کو تو اس کی موت کا ذرا بھی دکھ نہ ہوا۔ جس روز اس بیوہ عورت کو دفنا دیا گیا، اس کو دفن کرنے کے بعد اس گاؤں میں بہت شدید زلزلہ آیا، جس سے لوگ کانپ کر رہ گئے۔ اس زلزلے میں زمین پر بہت گہری دراڑیں پڑ رہی تھیں، لوگ اللہ اللہ کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکلے، مگر تب ہی انہوں نے مولوی صاحب کے گھر سے چیخ پکار کی آواز سنی، ان کی بیوی چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، لوگ ادھر دوڑے، اس کے گھر پر پہنچتے ہی جب لوگوں نے دیکھا تو ان کی روح لرز گئی، لوگ توبہ توبہ کرنے لگے۔ مولوی صاحب کے گھر میں ایک بہت بڑی دراڑ بن چکی تھی جس میں مولوی صاحب دھسے ہوئے تھے، ان کا پورا جسم زلزلے سے پھٹنے والی زمین میں دھنس چکا تھا اور صرف ان کا چہرہ نظر آ رہا تھا، اور وہ چہرہ ایک کتے نما شکل کا بن چکا تھا۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، لوگوں نے بہت زیادہ ہمت کی مولوی صاحب کو نکالے، جیسے ہی ان کو نکالنے کے لیے آگے بڑھتے زمین ایک مرتبہ پھر ہلتی اور وہ دراڑ تنگ ہو گئی، خون اس دراڑ سے باہر چلتا ہوا آ رہا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے مولوی صاحب اس دراڑ میں غائب ہو گئے۔ اس منظر کو دیکھ کر لوگ ڈر گئے اور سہم چکے تھے۔ یہ واقعہ مختلف کتابوں میں لکھا گیا ہے، یہ منظر دیکھ کر لوگ سمجھ چکے تھے کہ یہ اس بیوہ عورت کی بددعا تھی اور مولوی صاحب پر اللہ کا عذاب تھا، انہوں نے ضرور اس معصوم یتیم بچی کے ساتھ زنا کیا تھا جس کی وجہ سے اللہ کا ان پر عذاب آیا۔ مولوی لوگوں کے سامنے ایک فرشتہ بنا ہوا تھا، مگر وہاں اللہ کے عذاب سے نہ بچ سکا، استغفر اللہ۔ پیارے دوستو، اپنے بچوں کا خیال رکھا کریں کہ وہ کہاں جاتے ہیں، اور ان کو پڑھانے والے قاری میں ہر قاری کی بات نہیں کر رہی، اسے کوئی یہ نہ سمجھے کہ سب ایسے ہوتے ہیں، لیکن کچھ مولوی ایسے ہوتے ہیں جن کی حرکتوں کو بچے محسوس کرتے ہیں، یہ لوگ وہی ہیں جو دین کا لباس پہن کر دین کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، اور ان لوگوں کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں اور ہمارے بچوں کو ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے۔ میں امید کرتی ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو ضرور کوئی نہ کوئی سبق حاصل ہوا ہوگا، اور اللہ تعالی ہم کو زنا جیسی بری عادات سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔